کسی پر آپ خرچ کر رہے ہیں اس کو تکلیف نہ ہو، اس پر احسان مت جتلاؤ، ایسا کوئی کام نہ کرو جس کام کی وجہ سے اس کی عزت نفس مجروح۔ جیسے آج کل خرچ کرتے ہیں اور ساتھ ویڈیو بھی بناتے ہیں تو اس سے جو غریب آدمی ہے جس پر آپ خرچ کر رہے ہیں اس کی عزت نفس مجروح، میڈیا کے اندر آ جاتا ہے کہ یہ غریب آدمی ہے، دوسروں سے لے کر خرچ کرتا ہے، تو اسی لیے تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اور اسی طرح یہاں تک فرمایا کہ اگر آپ کسی کو زکوٰۃ کا پیسہ دے رہے ہیں، عشر کا پیسہ دے رہے ہیں، صدقے کا پیسہ دے رہے ہیں، اس کو یہ بھی نہ کہو کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ، بس اس کے ہاتھ میں جا کر دے دو اور یہ کہہ دو اپنے بچوں پر خرچ کر لے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو کہیں جس پر خرچ کر رہے ہیں اس کو بتائیں کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے۔ اگر آپ اس کو بتائیں گے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، اس سے اس کی عزت نفس مجروح ہوگی۔ صرف نیت میں ہونا کافی ہے، نیت کر لی کہ آپ زکوٰۃ خرچ کر رہے ہیں، یہ زکوٰۃ کا پیسہ دے رہے ہیں، آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی ہو گئی۔ خفیہ طور پر اپنے طور پر معلومات کریں کہ یہ آدمی جس پر آپ خرچ کر رہے ہیں مستحق ہے یا نہیں، اس سے پوچھے نہیں کہ آپ مستحق ہے یا نہیں، اور اسی طرح اس کو بتائیں بھی نہیں کہ یہ عشر کا پیسہ ہے، یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، یہ صدقے کا پیسہ ہے، اس کو نہیں بتائیں، بس نیت میں ہونا کافی۔ زکوٰۃ کے ادا کرنے کے دو طریقے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ کا پیسہ، صدقہ فطر کا پیسہ، عشر کا پیسہ آپ الگ کر کے رکھ لیں، جیب کے اندر رکھ رہے ہیں، الگ بٹوے میں رکھ لیں، الگ جگہ پر رکھ لیں کہ یہ زکوٰۃ کا ہے، یہ عشر کا ہے۔ جب آپ خرچ کر رہے ہیں، کسی کو دے رہے ہیں، اس وقت نیت کا ہونا ضروری نہیں، کیونکہ آپ نے جب الگ کیا ہے اس نیت سے الگ کیا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، عشر کا پیسہ ہے، صدقہ فطر کے پیسے ہیں۔ جب آپ نے الگ کر دیا اس نیت سے تو بس یہی نیت کافی ہے، اس کے بعد بغیر نیت کے بھی خرچ کریں گے نا تو وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ الگ کر کے نہ رکھیں، زکوٰۃ کا پیسہ الگ نہ کریں، عشر کا پیسہ الگ نہ کریں، بلکہ آپ جب آپ ادا کر رہے ہیں، کسی پر خرچ کر رہے ہیں تو اس وقت نیت کر لیں، اس نیت سے خرچ کر رہے ہیں کہ یہ جو میں خرچ کر رہا ہوں یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، عشر کا ہے، صدقہ فطر کا ہے، تو اس سے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی، زکوٰۃ واجبہ کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ لیکن کسی کو تکلیف نہ دیں، تکلیف کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بری نظر سے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس پر آپ خرچ کر رہے ہیں اگر آپ نے اس کی عزت نفس مجروح کی، اگر آپ نے اس پر احسان جتلایا، ہاں جی میں تجھ پر خرچ کرتا رہتا ہوں، میں زکوٰۃ تجھے دیا کرتا ہوں، اس طریقے سے الفاظ یا کوئی ایسا لفظ جس سے اس کو تکلیف ہو جس پر آپ خرچ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی بری نظر سے دیکھا ہے، فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، قرآن شریف کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایسے ہے جیسے آدمی ریاکاری کے لیے خرچ کر رہا ہے، کسی کو تکلیف دے کر خرچ کرنا، غلط الفاظ بولنا اور غلط انداز سے، ایسے انداز سے خرچ کرنا کہ اس کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایسے ہے جیسے ریاکاری کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی فرمایا وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کسی کو تکلیف دے کر خرچ کرنا ایسے ہے جیسے کافر آدمی خرچ کرتا ہے، کافر آدمی کے خرچ کرنے کی طرح ہے، جس طرح کافر آدمی خرچ کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اس کا فائدہ اس کو نہیں ملتا، یہ خرچ کرنا اس کو جنت میں داخل نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایمان ہونا شرط ہے، جس طرح کافر کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اسی طرح ایمان والا جب کسی پر خرچ کرتا ہے اور اس کو تکلیف دیتا ہے کسی نہ کسی طریقہ سے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے ہے جیسے کافر آدمی خرچ کرتا ہے۔ اتنی سختی سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے،
سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت والی رات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے. گھر کے اندر جتنا پیسہ تھا سارا کچھ ساتھ لیا کہ کہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کرنا پڑ جائے کہ میرے پاس کچھ نہ ہو. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی, بڑی صاحبزادی, ہمیشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے بڑی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا ان کے دادا نے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے والد نے, کہ آپ کے والد صاحب کچھ گھر میں چھوڑ کر گئے؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی جی ہاں, بہت کچھ چھوڑ کر گئے, بہت کچھ چھوڑ کر گئے. پھر انہوں نے کیا کیا, پہلے زمانے میں زمین کے اندر گڑھا کھود کر زمین کے اندر پیسے رکھے جاتے تھے. تو جس جگہ پر وہ پیسے رکھا کرتے تھے اسی جگہ پر گڑھا تھا, تو اس کے اندر جو ہے چند ٹھیکریاں جمع کر کے رکھی اور اوپر کپڑا رکھ دیا. ان کے دادا جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد صاحب نابینا تھے, ان کو لے آئے اور ہاتھ لگائے, دیکھو بہت کچھ رکھ کر گئے, بہت کچھ چھوڑ کر گئے. حقیقت یہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال میں سے کچھ نہیں چھوڑا, مال میں سے کچھ نہیں چھوڑا, سب کچھ ساتھ لے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہجرت والی رات, غار ثور میں جو وقت گزرا, 3 راتیں گزری, وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کہا ابوبکر سے, ابوبکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں, صرف غار ثور والی 3 راتوں کی نیکیاں مجھے لے لیں, ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں, صرف ان 3 راتوں کی نیکیاں مجھے دے دیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تشریف فرمائے تو ہمیشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ, رات کا وقت تھا کہ یہ جو ستارے ہیں آسمان میں, کوئی ایسا آدمی بھی ہوگا, کوئی ایسا آدمی بھی ہوگا جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہوں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی ہاں. عرض کیا رسول اللہ وہ کون ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ہے. عمر کی نیکیاں آسمانوں کے ستاروں کے برابر ہے. ہمیشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی گھبرا گئی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاپ لیا کہ میں نے ان کے والد ابو بکر کا نام نہیں لیا, اسی لیے یہ پریشان ہو گئی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کی نیکیاں تو اس سے بھی کیا, ابو بکر کی نیکیاں تو اس سے بھی کیا. کیوں؟ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دین پر قربان کر دیا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اللہ کا سلام آیا. کس وقت اللہ کا سلام آیا؟ جب وہ تہجد پڑھ رہے تھے. نماز اتنی پڑھتے تھے خشوع خضوع کے ساتھ, اتنی خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وہ نماز پڑھتے, نماز کے اندر اتنا روتے تھے کہ مکہ مکرمہ کے مشرکین, کافر, مرد و عورتیں, بچے بوڑھے سب جمع ہو جاتے ان کے رونے کی, اور کئی لوگ ان کے رونے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے. اسی وجہ سے مکہ مکرمہ کے سرداروں نے ابو بکر کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا, جلا وطن کر دیا کہ یہ نماز پڑھتے ہیں, ان کے نماز میں رونے کی وجہ سے ہمارے کئی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, آب و اجداد کا دین چھوڑ کر جا رہے ہیں, اسی لیے جلا وطن کر دیا. اتنی خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کے باوجود, نماز پڑھنے کے وقت میں اللہ کا سلام نہیں آیا, تہجد پڑھنے کے وقت میں اللہ کا سلام نہیں آیا. اللہ کا سلام کب آیا؟ کہ جب ابو بکر نے دین پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا, سب کچھ خرچ کر دیا, گھر کے اندر 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑا, جھاڑو دے کر آئے, سب کچھ لے کر آئے اور پیغمبر کے قدموں میں رکھ دیا. تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام حاضر, حضرت جبریل علیہ السلام حاضر. حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کے دوست ابو بکر کو سلام کہہ دیں, اور اللہ پوچھ رہے ہیں ابو بکر سے, ابو بکر کیا آپ اللہ سے راضی؟ عجیب بات. انسان اس فکر میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے اللہ راضی ہے,
اور اللہ ابو بکر سے پوچھ رہا ہے کیا تو اللہ سے راضی ہے؟ ابو بکر رو پڑے یہ بات سن کر۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا، یہ بتایا ابو بکر کو، ابو بکر اللہ پوچھ رہے کہ آپ اس حالت میں اللہ سے راضی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رو پڑے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں اللہ پر کیوں ناراض ہوں؟ ابو بکر کی شان اتنی بڑی کیسے بنی؟ خرچ کرنے کی۔ کیوں؟ انسان نماز پڑھتا ہے دل کو تکلیف نہیں ہوتی، تہجد پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، انسان کے دل کو تکلیف نہیں ہوتی۔ ہاں جی، جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے تو دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ کہنا دل کو کیوں نہیں آتی ہے؟ یہ جو تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، اس تکلیف پر اللہ اجر کتنا دیتا ہے کہ ابو بکر پر اللہ نے سلام دے دیا۔ ابو بکر پر اللہ نے سلام دی، تکلیف کے باوجود ابو بکر نے خرچ کر دیا، قربان کر دی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا تحفہ دیا، اور یہ تحفہ کب ملا؟ ایک رکعت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے، ایک رکعت میں۔ اتنی لمبا قیام، اتنی خشوع خضوع کے ساتھ نماز، لیکن قرآن ختم کرنے کے وقت میں، ایک رکعت میں قرآن ختم کرنے کے وقت میں اللہ کا سلام نہیں آیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تہجد پڑھ رہے، اتنا بڑا تحفہ پیغمبر نے تہجد پڑھنے کے وقت میں نہیں دیا، ایک رکعت میں قرآن ختم کرنے کے وقت میں اتنا بڑا تحفہ نہیں دیا۔ تحفہ کب ملا؟ جب عثمان نے کہا یا رسول اللہ میں غریبوں پر 300 اونٹ لدے ہوئے سامان سمیت خرچ کرتا ہوں، اور 1000 دینار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی گود میں ڈال دیا، گود میں رکھ دیا۔ راوی صحابی فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے تھے، عثمان نے آ کر 1000 دینار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے یوں الٹ پلٹ کر رہے تھے اور منبر سے نیچے اتر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے عثمان آج کے بعد تو گناہ بھی کرے گا، اللہ تجھ سے نہیں پوچھے گا، جا۔ اتنا بڑا تحفہ، اتنا بڑا تحفہ پیغمبر نے عثمان کو دیا۔ کس وقت دیا؟ جب خرچ کر رہے تھے۔ 1000 دینار کی آج قیمت کروڑوں روپے، کروڑوں، ایک ہی وقت میں، ایک ہی مجلس میں کھڑے ہو کر عثمان نے کروڑوں روپے خرچ کر دیے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا تحفہ دے دیا۔ اسی لیے بات ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، خاص طور پر رمضان مبارک کے مہینے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخاوت کیا تھا، بہت زیادہ سخاوت کیا تھا، بہت زیادہ اپنی سخاوت بڑھا دیتے تھے۔ تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے جتنی اللہ نے ہمیں دیا ہے، جتنی اللہ نے ہمیں دیا اسی کے بقدر ہم خرچ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اور مسئلہ بھی ہے، ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے وہ زکوٰۃ کا پیسہ دینے کے بارے میں کہ کیا جس پر ہم خرچ کر رہے ہیں اس کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بھئی نہ بتانا بہتر ہے، نہ بتانا، بس جو خرچ کرنے والا ہے نا اس کی نیت میں ہونا کافی ہے، بس زبان سے کہنا ضروری نہیں، نیت میں ہے زکوٰۃ خرچ کر رہا ہوں، عشر خرچ کر رہا ہوں، صدقہ فطر دے رہا ہوں، بس ادائیگی ہو جاتی۔ نہ بتانا بہتر ہے تاکہ اس کی عزت نفس مجروح ہو۔ اور اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے نماز کے بارے میں کہ ایک آدمی نے آ کر امام کے پیچھے نماز پڑھی، مسبوق ہے، ایک رکعت رہ گئی، 2 رکعتیں رہ گئی، 3 رکعتیں، ایک رکعت سے زائد رہ گئی ہے۔ پھر امام نے آخری رکعت میں تشہد پڑھنے کے بعد سجدہ سہو کرنے کے لیے سلام پھیرا، دائیں طرف سلام پھیرتا ہے امام سجدہ سہو کرنے کے لیے، تو امام نے دائیں طرف سلام پھیرا سجدہ سہو کرنے کے لیے۔ جو مسبوق ہے جس کی ایک رکعت سے زائد رہ گئی ہے وہ سلام نہ پھیرے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے، علماء کو بھی پتہ نہیں، بڑا عجیب مسئلہ ہے۔
کہ ہر چیز میں امام کی اقتداء کرے، لیکن جس کی ایک رکعت یا ایک رکعت سے زائد رہ گئی ہے وہ اس سلام پھیرنے میں اقتداء نہ کرے۔ اگر سلام پھیرے گا جان بوجھ کر نماز ختم ہو جائے، نماز فاسد ہو جائے، دوبارہ نماز پڑھے۔ اگر بھول کر سلام پھیر دیا تو پھر یہ آخر میں سجدہ سہو ہے، اس پر سجدہ سہو لازم ہو گیا۔ تو اسی لیے فساد سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ امام نے جب ایک طرف دائیں طرف سلام پھیرا ہے، جس کی ایک رکعت یا زائد رہ گئی ہیں وہ دائیں طرف سلام نہ پھیرے۔ ہاں امام جو سجدہ کرتا ہے سجدہ سہو، وہ سجدہ سہو کر لے امام کے ساتھ، سجدہ سہو میں اقتداء کرے، سلام پھیرنے میں اقتداء نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ اللہم اغفر لنا، اللہم ارحمنا، وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے حاضر قبول مقبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہم سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک۔